اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی فضیلت اور ثواب شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پڑھنے کی کوشش کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں رکھی ہیں۔ انسان کے جسم میں لا تعداد، یعنی جن کی کوئی تعداد نہیں، اتنی بیماریاں ہیں جس کا بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اندر ہی اندر بڑھتی رہتی ہیں۔ لہذا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اس مبارک کلمے کو پڑھتا ہے، جو کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق اگر اس کی بیماریوں اگر اس کی بیماری میں شفا ہونا لکھا ہوتا ہے تو اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ یہ بیماریاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف کے حوالے سے کسی مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے یا کوئی بیماری آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا زبان پر ذکر کرنے میں کتنی طاقت اور کیا راز پوشیدہ ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے زندگی میں مرتے وقت، قبر میں اور مرنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کے جو ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، تندرستی اور خوشحالی میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، تنگ دستی میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، بیماری، مشکلات، پریشانیوں اور مصیبت کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے ہم نے کتنے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذکر کرنے کے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کروں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت سے متعلق یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مامون رشید نے ایک نصرانی کو 500 درہم کے عوض قید کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ایک سوار کو بھیجا تو راستے میں سوار نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر پر گھاس کا ایک گٹھڑا تھا جو کہ ایک طرف جھکا ہوا تھا، تو سوار نے وہ گٹھڑا سیدھا کر دیا۔ اس کے بعد وہ گٹھڑا دوسری طرف جھک گیا تو سوار نے اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو اس نصرانی نے اس کلمے کا احترام کیا۔ سوار نے یہ دیکھ کر کہا کہ جب تو نے اس کلمے کا احترام کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ نصرانی نے کہا کہ میں نے یہ کلمہ آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ اس سوار کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ جب وہ خلیفہ کے پاس آیا تو اس نے نصرانی کا سارا قصہ سنا دیا۔
خلیفہ نے نصرانی کو طلب کیا اور پوچھا کہ تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کیسے سیکھا ہے؟ نصرانی نے جواب دیا، میرا ایک چچا تھا جو بہت ہی امیر تھا اور اس کی ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ میں نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن میرے چچا نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور اس کا دوسری جگہ شادی کر دی۔ جب شادی کی پہلی رات آئی تو اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے پھر اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن مجھے پھر انکار ہو گیا، حتیٰ کہ 3-4 مرتبہ نکاح ہوا، لیکن اس کے ہر مرتبہ شوہر فوت ہو جاتے۔ بالآخر اس کا نکاح میرے ساتھ ہو گیا، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی، کیونکہ باقی لوگوں نے، یعنی جو دوسرے لوگ تھے نا، وہ چونکہ باقی لوگوں نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نصرانی کہتا ہے کہ جب میں نے اس سے خلوت کی تو شیطان میرے سامنے ایک پہاڑ کے ٹکڑے کی شکل میں آیا اور مجھ پر چیخ ماری اور کہنے لگا، کہاں داخل ہوئے؟ میں نے کہا کہ میں اپنی گھر والی کے پاس آیا ہوں۔ شیطان نے کہا، کیا تجھے اس کے پہلے شوہروں کے بارے میں علم نہیں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ میں نے کہا، ہاں مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد شیطان میرے سے کہنے لگا کہ اگر تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ عورت ایک رات میرے لیے ہو اور ایک رات تیرے لیے ہو تو یہ بہتر ہے، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں نے کہا، ہاں میں اس بات پر راضی ہوں۔ چنانچہ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک رات شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج رات میں آسمان پر جاؤں گا تاکہ فرشتوں کی باتیں چھپ کر سنی، اور آج رات آسمان پر جانے کی میری باری ہے۔ کیا تو میرے ساتھ آسمان پر جانے کے لیے راضی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ چنانچہ وہ شیطان ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میں اس کی پینٹ پر سوار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہوا میں اڑا تو میں نے فرشتوں سے سنا کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے تھے۔ جب شیطان نے یہ کلام سنا تو وہ مردہ حالت میں زمین پر گرا اور میں بھی اس کے ساتھ ہی گر پڑا۔ جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو شیطان نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ چنانچہ میں نے اپنی بند آنکھیں کی۔ پھر جب دوبارہ اپنی آنکھیں کھولیں تو میں اپنے مکان کے دروازے پر تھا۔ پھر جب میں نے اپنی بیوی سے خلوت کی تو میں نے کہا کہ اس کے گھر کے سارے سوراخ بند کر دوں، لہٰذا میں نے گھر کے تمام سوراخ دروازے بند کر دیے۔ رات کو شیطان آیا تو میں نے گھر کے دروازے پر منہ رکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو میں نے مکان میں ایک بہت زوردار آواز سنی۔ پھر میں نے 2-3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو میری بیوی نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اندر آؤ۔ چنانچہ میں اندر داخل ہوا تو گھر والی کہنے لگی، جب تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا، لیکن جب اس کو راستہ نہ ملا اور آپ نے دوسری مرتبہ پڑھا تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس کو گھیر لیا۔ پھر جب آپ نے تیسری مرتبہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ تو آگ نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شیطان سے ہم کو نجات دلا دی۔ جب ہم تیسرا کلمہ دوستو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ آتا ہے، اور تیسرے کلمے کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کلمہ عرش الہی کا خزانہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و الم کی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے فائدے ہیں۔
پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے اور سب سے کم مرتبہ رنج و الم کا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کو اس فرمان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔